अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 12 नवंबर 2020 मुताबिक 25 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल पर हुकूमत की निगाह, ये सुर्खी सफ़े अव्वल की सबसे नुमाया खबर के साथ शाये हुई है। तफसील के मुताबिक हुकूमत ने ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल और ऑनलाइन मशमूलात फराहम करने वालों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र उनको रेगुलेट करने के लिए उन्हें वजारत इत्तलाआत व नशरियात के दायरे कार में लाने का फैसला किया है। काबीना सेक्रेटरीट ने बुध के रोज इससे मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के इजरा के बाद न्यूज़ पोर्टल के साथ ही तफरीही वेबसाइट और नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म वजारत इत्तलाआत और नशरियात के तहत आ चुके हैं। इसके लिए हुकूमत ने कवायद 1961 में तरमीम की है और ये तब्दीलियां फौरी तौर पर नाफिज कर दी गई हैं। दूसरी खबर में बिहार हुकूमत साजी से मुताल्लिक नरेंद्र मोदी ने असेंबली इंतखाबी नतायज आने के बाद आज पहली बार नामा निगारों से बातचीत में कहा कि मिस्टर नीतीश कुमार ही बिहार के वजीर आला होंगे और इससे मुताल्लिक कोई भ्रम नहीं है। चीन मरहलेवार मशरकी लद्दाख से फौज हटाने पर राजी। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान और चीन में लद्दाख के तनाज़े वाली जगहों से अफवाज हटाने यानी डिस इंगेजमेंट को लेकर इत्तिफाक राय कायम हो गया है। इसके तहत दोनों मुमालिक की अफवाज अप्रैल मई वाली अपनी पुरानी सूरत हाल पर लौट जाएंगे। इस सिलसिले में 6 नवंबर को चौशूल में कॉर्पस कमांडर लेवल की 8वीं दौर की बातचीत में तबादला ख्याल किया गया था। हालांकि इस मामले पर अभी तक हिंदुस्तानी हुकूमत या हिंदुस्तानी फौज की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है। इन खबरों के अलावा दीगर अहम खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी की दरख्वास्त जमानत की समाअत के बाद अदालत ने अर्नब गोस्वामी की दरख्वास्त जमानत की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है और बहरीन के शाही हुकूमत के मंसूब करदा वजीर आजम खलीफा बिन सलमान अमरीका में इंतकाल कर गए। इन खबरों के अलावा उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमत की जानिब से जारी इश्तिहार मिशन रोजगार नौजवानों के साथ योगी सरकार उन्वान के साथ यहाँ मौजूद है, जिसके मुताबिक 12 नवंबर सुबह 10:45 पर बमकाम कालिदास मार्ग एक प्रोग्राम में यूपीएससी के जरिए 1438 यानी 1438 मुंतखब जूनियर इंजीनियर्स को तकर्रुरी नामा तकसीम किया जाएगा। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदारती इंतखाब में वोटिंग में होने वाली मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात की इजाजत दे दी गई है। तहकीकात वफाकी अटार्नीज करेंगे। ये हिदायत अमेरिकी अटार्नी जनरल विलियम बार ने की है। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल मुसर है कि वो धोखाधही का शिकार हुए हैं। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि नतायज अगले हफ्ते आना शुरू होंगे और वो अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे, हम जीतेंगे। अटॉर्नी जनरल ने बहरहाल कहा है कि उनके इक़दाम का मतलब यह नहीं है कि महकमा इंसाफ के पास डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के मुतालिक इंतखाब में धोखे के सबूत मौजूद हैं। उन्होंने मुल्क भर के अटॉर्नीज को मुरासले भेजे हैं। इस तरह की तहकीकात पर जो पाबंदियां थी उनसे प्रोसिक्यूटर्स को आजाद करार दिया गया है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा बिन मोहम्मद सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि इराक और सऊदी अरब के ताल्लुकात की तारीख सुनहरी अदवार पर मुश्तमिल रही है। अब भी दोनों मुल्क दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को इराक सऊदी अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस के खिताब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि सऊदी अरब और इराक के मजबूत और गहरे ताल्लुकात हैं। दोनों के मफादात मुश्तरका हैं। उन्हें जाती तौर पर खुशी है कि इराक की हुकूमत ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए जुर्अतमंदी का मुजाहरा किया है। ईरानी वजीर खारिजा जवाद जरीफ आज बुध को सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान अहम बाहमी इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी वजीर खारिजा जवाद जरीफ पाकिस्तान के 2 रोजा सरकारी दौरे पर गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वो आज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदारती इंतखाब के फौरन बाद ईरानी वजीर खारिजा का दौरा पाकिस्तान इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है कि जवाद जरीफ ने अपने दौरे से कबल हमसाया ममालिक को मुखातिब करते हुए एक ट्वीट में कहा था कि अमरीकी सदर ट्रंप 70 रोज बाद चले जाएंगे, लेकिन वो सब यहीं रहेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने मुल्क भर में बड़े इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद करने और सिनेमा घरों, थिएटर्स और मज़ारों को मुकम्मल तौर पर बंद करने की
تجویز پیش کر دی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں 1700 سے زائد نئے متاثرین سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی دورانیے میں وائرس سے متاثرہ 21 افراد ہلاک بھی ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ جولائی سے رواں ماہ نومبر کے دوران شرح اموات میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے ستمبر میں امریکہ کی کوششوں سے اسرائیل اور بحرین کے درمیان طے پائے دو طرفہ معاہدے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق منگل کے روز اسرائیلی پارلیمان میں ہونے والی رائے شماری میں 14 ارکان نے معاہدے کے خلاف اور 62 ارکان نے حمایت میں ووٹ دیے ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کی موجودگی میں ہفتوں قبل بحرین کے ساتھ طے شدہ امن معاہدے کی منظوری کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں کے ارکان موجود تھے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے نتن یاہو نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں حقیقی امن کا خواب روزمرہ کی حقیقت میں بدل رہا ہے۔ آنے والے عرصے میں نئے معاہدوں پر دستخط کرنے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ ناظرین، 12 نومبر 2020 کے اودھنامہ کے پیج نمبر 3 پر شائع پہلی رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آنے والے تہواروں کے مد نظر کووڈ-19 کے تئیں خصوصی احتیاط برتنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بازاروں سمیت سبھی عوامی مقامات پر کووڈ-19 کے پروٹوکول پر پوری طرح عمل کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ آج یہاں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں انلاک بندوبست کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے مختلف پبلک ایڈریس سسٹم کا استعمال کیا جائے۔ مارکیٹوں سمیت مختلف مقامات پر پبلک ایڈریس سسٹم لگا کر لوگوں کو کورونا کی روک تھام اور سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرنے کے سلسلے میں بیدار کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سبھی اضلاع میں انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پوری صلاحیت سے چلائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دیوالی کے بعد مکھیہ منتری آروگیہ میلے کے انعقاد کے سلسلے میں سبھی تیاریاں مکمل کر لی جائیں۔ وزیر اعلیٰ آروگیہ میلے میں کووڈ-19 کے سلسلے میں ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کی سہولت بھی مہیا کی جائے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہارت فروغ سے متعلق تربیتی پروگراموں میں ان شعبوں کو ترجیح دی جائے جس میں روزگار کے امکانات زیادہ ہوں۔ اس سے ریاست کے تربیت یافتہ نوجوانوں کو بڑی تعداد میں روزگار کے موقع میسر آئیں گے۔ آج یہاں یہ اطلاع دیتے ہوئے ریاستی حکومت کے ترجمان نے بتایا کہ اتر پردیش مہارت فروغ مشن نے سال 2020-21 میں 7.93 لاکھ نوجوانوں کی تربیت کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ اس میں سے 6 لاکھ نوجوان کاریگروں کو RPL کے تحت تربیت دی جائے گی۔ ریاست کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اطلاعات جناب نونیت سہگل نے لوک بھون میں پریس نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے بیشتر اضلاع میں کووڈ انفیکشن کم ہو رہا ہے۔ چونکہ دہلی سے ملحقہ سرحدی اضلاع میں کورونا انفیکشن کے کیس میں اضافہ نہیں ہو، لہذا وہاں خصوصی نگرانی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے لوگوں سے بھیڑ بھاڑ والے مقامات پر ماسک پہننے، ہاتھ دھونے اور معاشرتی فاصلہ برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ ریاستی حکومت کی طرف سے کورونا انفیکشن میں کمی کے باوجود ریاست میں کورونا کے ٹیسٹ میں کوئی کمی نہیں لائی گئی ہے۔ روزانہ تقریباً 1.5 لاکھ ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ ریاست میں 8,170 ہاٹ اسپاٹ زون اور 8,656 کنٹینمنٹ زون میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دیپ اتسو کے مرکزی پروگرام کا انعقاد 13 نومبر کو ایودھیا میں کیا جائے گا اور اس بار خصوصی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس بار کووڈ-19 کی وجہ سے مقامی چراغ روشنی کے ساتھ ڈیجیٹل دیپ اتسو منایا جائے گا۔ گوڈا بارہ بنکی میں گھاگھرا ندی پر واقع چرسی پشتے کے درمیان اس پل کی تعمیر پر کیو پائن لگانے کے لیے 4,58,50,000 روپے کی رقم جاری کی گئی ہے۔ حکومتی سطح پر ضلع سیتاپور میں گھاگھرا ندی پر واقع چہلاری باندھا اور گنیش پور باندھا پر سیلاب سے تحفظ کاموں کی اسکیم کے لیے 5,30,50,000 روپے کی رقم جاری کی گئی ہے۔ اسی طرح ریاست کے ضلع کانپور شہر میں ایک کمیونٹی صحت مراکز میں آگ بجھانے کا بندوبست کے لیے حکومت نے 50,78,000 روپے کی رقم دوسری قسط کے طور پر جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کام کے لیے حکومت کے ذریعے 253.9 لاکھ روپے کی رقم کی مالی منظوری دیتے ہوئے 126.95 لاکھ روپے کی رقم پہلی قسط کے طور پر جاری کی جا چکی ہے۔ اب 11 نومبر 2020 کو حکومت نے دوسری قسط کی منظوری کا حکم جاری کر دیا ہے۔ مسلمانوں اب تو جاگو عنوان کے ساتھ سید عالم حسین رضوی کا مضمون ادارتی صفحے کا پہلا مضمون ہے، جس میں وہ رقم تراز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار رائے کی آزادی کے نام پر فرانس میں بنایا جانے والا کارٹون اور اس پر فرانس کے صدر کا اس کی حمایت کرنا نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو چیلنج کرنا ہے بلکہ مسلمانوں کو ان کی حیثیت بھی بتانا ہے۔ دراصل یہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی ایک بین الاقوامی سازش ہے جس میں عیسائی اور یہودی شامل ہے اور بہت سی مسلمان حکومتیں ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کے کہے پر چل رہی ہیں۔ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی مہم میں یہودی پیش ہے، وہ ہم سے بدلہ لے رہے ہیں اور
ہم ہیں کہ رسول کے اسوہ حسنہ کو بھول کر قتل و غارت مچا کر انہیں یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ دیکھیے مسلمان قوم کتنی بڑی دہشت گرد ہے کہ جس نے جسارت کی اس کا کوئی مدلل جواب تو دے نہیں سکتے بلکہ جواب میں بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں۔ صفحے کا دوسرا مضمون بہار الیکشن سے متعلق ڈاکٹر محمد احسان الحق جامعی کا شائع ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں بہار الیکشن کافی مزیدار رہا، ہر طبقے کے اندر جوش و جذبہ دیکھنے کو ملا، این ڈی اے کی جیت ہوئی، ایسا کیسے ہو گیا یہ بھی غور و فکر کا مدعا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مجلس کا رزلٹ کافی اچھا رہا، آر جے ڈی کا بھی کافی حد تک ٹھیک ہی رہا لیکن حکومت بنانے میں ناکام رہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس کا پورا سہرا کانگریس کو جاتا ہے کیونکہ سب سے خراب نتیجہ کانگریس ہی کا رہا ہے۔ ان مضامین کے علاوہ بہار الیکشن سے ہی متعلق ڈاکٹر سلیم خان کا مضمون اور روشنی کا تہوار دیوالی کے عنوان سے ڈاکٹر مظفر حسن غزالی کی تحریریں بھی یہاں موجود ہیں۔ اودنامہ کے ادبی صفحے پر اسماعیل میرٹھی کی یوم پیدائش کی مناسبت سے 2 تحریریں موجود ہیں۔ پہلی تحریر الہ آباد یونیورسٹی کی پروفیسر صالحہ رشید کی ہے۔ وہ لکھتی ہیں مولانا اسماعیل میرٹھی نے فقط 16 برس کی عمر میں یعنی 10 جولائی 1860 کو انسپیکٹر مدارس سرکل میرٹھ کے محکمے میں ملازمت کر لی اور 1867 میں مدرس فارسی کی حیثیت سے سہارنپور چلے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے عربی زبان بھی سیکھ لی۔ 1870 تک سہارنپور میں آپ کا قیام رہا، اس کے بعد میرٹھ واپس آ گئے۔ جولائی 1888 میں آپ کا تقرر فارسی استاد کی حیثیت سے سینٹرل نارمل اسکول آگرہ ہو گیا۔ 1 دسمبر 1899 کو یہیں سے پینشن پا کر ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ آپ کی تخلیقات و تصنیفات کی جو تفصیل درج ہے اس کی رو سے آپ نے 1870 سے 1880 تک فارسی زبان میں درسی کتابیں مرتب کی۔ 1877 میں آپ نے چند چھوٹی چھوٹی نظمیں مثنوی کی حیات میں اپنے منجلے بھائی عبدالحکیم کے نام پر فکر حکیم کے عنوان سے شائع کی تھیں۔ دوسری تحریر کی شکل میں کوثر حیات کا مضمون اسماعیل میرٹھی ادب اطفال کا خالق عنوان کے تحت موجود ہے۔ مضمون کا اقتباس ملاحظہ ہو، اسماعیل میرٹھی کی نظمیں معاشرے کے تعمیری پہلوؤں سے متعلق موضوعات پیش کرتی ہیں، معاشرتی و سماجی اقدار جن میں تاریخی، قومی، سماجی، اخلاقی، علمی تصوف اور دیہی زندگی سے متعلق جا بجا کیفیات شامل ہیں۔ اردو شاعری پر مولانا اسماعیل میرٹھی کا بڑا احسان ہے، انہوں نے پہلی بار چھوٹی چھوٹی انگریزی نظموں کے ترجمے کیے اور اس کامیابی کے ساتھ کیے کہ ان کا حسن برقرار رہا۔ قافیہ نظمیں لکھ کر انہوں نے اردو شاعری میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔ ان کی نظموں میں دلکشی اور ترنم ہے جو کہ خاص بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ صفحے پر سہیل کاکوروی کی نعت بھی شائع ہوئی ہے جس کے چند اشعار اس طرح ہیں۔ دامن پاک رسول اکرم انا آتینا کل کوثر، اس میں سمائے دونوں عالم انا آتینا کل کوثر، جب کوئی محرومی ہو تو دل میں خیال محمد لاؤ، اس آیت کو پڑھ لو پے ہم انا آتینا کل کوثر۔ ان کا کرم ہے سہیل کے دل پر، بہر کرم ہے ختم رسول ہی، اس کو کیف ہے اس کو کیا غم، انا آتینا کل کوثر۔ اودنامہ کے صفحہ آخر پر شائع پہلی رپورٹ کے مطابق اتر پردیش میں اپوزیشن لیڈروں کا یہ اطمینان کہ عوامی ناراضگی ہر حال میں ووٹ میں تبدیل ہوگی ضمنی الیکشن میں ان کی شکست کی اصل وجہ بنی، جہاں بی جے پی نے 7 میں سے 6 سیٹوں پر جیت کا پرچم لہرایا جبکہ اپوزیشن یوگی کی طرز حکمرانی کو عوام مخالف قرار دیتا رہ گیا۔ اس ضمنی الیکشن میں سماجوادی پارٹی پر اعتماد تھی کہ اسے کم سے کم 3 سیٹوں پر کامیابی ضرور ملے گی اور اسی وجہ سے پارٹی سربراہ اکھلیش یادو اپنی آفس سے پوری انتخابی مہم کو مانیٹر کر رہے تھے، جبکہ مایاوتی نے پارٹی کے مہم کی مانیٹرنگ کی ذمہ داری جنرل سیکریٹری ستیش چندر مشرا کو سونپ رکھی تھی۔ وہیں اس کے مقابلے میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بی جے پی کی انتخابی مہم کی قیادت خود کی، جنہیں وزراء کی حمایت ملی اور ریلیاں بھی کی۔ ضمنی الیکشن میں سب سے اہم نقطہ نتائج میں ہار و جیت کے تناسب کا ہے، جو اس تلخ حقیقت کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ اپوزیشن کو رائے دہندگان نے پوری طرح سے خارج کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے آج یہاں پارٹی دفتر میں آئے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرنے، سماجوادی پارٹی کے کاموں اور سماجوادی پارٹی کی پالیسیوں کو گھر گھر گاؤں گاؤں تک پہنچانے کے لیے سرگرم کردار ادا کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کو بوتھ سطح پر مضبوطی فراہم کر کے ہی ہم جھوٹ، فریب اور گھپلے بازی کی سیاست کا مقابلہ کر سکیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمارا ایجنڈا ریاست کی چوطرفہ ترقی کا ہے اور اس کے لیے 2022 میں سماجوادی پارٹی کی حکومت بننا بہت ضروری ہے۔ ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کی مناسبت سے امیر الدولہ اسلامیہ کالج کے سیمینار ہال میں آل انڈیا ملی کونسل مشرقی اتر پردیش کی جانب سے منعقد سیمینار بعنوان جدید قومی تعلیمی پالیسی اور ہماری ذمہ داریاں میں سیمینار کے کنوینر مولانا نجیب الرحمان ملبلی ندوی نے اپنی تمہیدی گفتگو میں کہا کہ گزشتہ یو پی اے حکومت نے سن 2008 میں ملک کے پہلے وزیر تعلیم کی یوم پیدائش 11 نومبر کو قومی سطح پر یوم تعلیم کے طور پر منائے جانے کا اعلان کیا
किया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने उसे सर्द खाने में डाल दिया है। चुनांचे ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल हर साल पूरे मुल्क में उस दिन तालीमी बेदारी के मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद करती है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मिल्ली काउंसिल ने अक्टूबर 2018 के सालाना इजलास में तालीमी मिशन 2050 का ऐलान किया था और ये अहद किया था कि इस मुद्दत में मुल्क में कोई बच्चा अनपढ़ न रहने पाए, इसलिए इसकी हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। हर साल की तरह इस साल भी सहाफियों की कौमी तंजीम प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने माल एवेन्यू वाक़ हजरत दादा मियाँ की दरगाह पर अकीदत की चादर पेश की। दरगाह दादा मियाँ के सज्जादा नशीन हजरत मोहम्मद सबात हसन मियाँ ने सहाफियों और उनके कुंबे व पूरे मुल्क से कोरोना महामारी से नजात के लिए दुआ की, जिसमें प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कौमी सदर अब्दुल अजीज सिद्दीकी समेत सीनियर सहाफियों ने शिरकत की। प्रोग्राम में सीनियर सहाफी अनिल सैनी, रेनू निगम, मोहम्मद वसीम, तारिक सलीम, इस्लाम खान, डॉक्टर लुबना कमाल, सैयद अकबाल, फैसल, मुजीब, सुभाष यादव, मोहम्मद आमिर, मुजीबुर रहमान, सुरेश द्विवेदी, कौसर जहां, जमील अहमद, अनवर आलम, आरिफ बैग, रहनुमा कुरैशी, जितेंद्र यादव, नगमा शेख समेत कई सहाफी मौजूद थे। आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम, भारत रत्न और माहिर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद की 133वीं यौम पैदाइश आज यहाँ रियासती कांग्रेस हेडक्वार्टर में मनाई गई। इस मौके पर रियासती कांग्रेस सदर मिस्टर अजय कुमार लल्लू ने समाज के मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदों और कांग्रेसियों से खिताब करते हुए कहा कि आजाद हिंदुस्तान में मौलाना आजाद की कीमती खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। उनका हर कदम मुल्क को आजाद कराने और मुल्क की तामीर के लिए वक्फ था। हम सबको अहद करने की जरूरत है कि उनके रास्ते पर चलें। इस मौके पर कांग्रेस कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।